Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو پھر اس کا کوئی کام بنانے والا نہیں اس کے بعد۔ اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو کہیں گے کہ کیا اس سے بچنے کی کوئی راہ ہے، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ جب وہ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ذلت سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ چوری چھپے نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، اور جو مومن ہے وہ کہیں گے کہ خسارہ اٹھانے والے اصل میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اور اپنے گھر والوں کا آخرت کے دن یعنی قیامت کے دن نقصان کیا ہے۔ جان لیجئے کہ ظالم باقی رہنے والے عذاب میں مبتلا ہوں گے، ان کے حمایتی نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کر سکیں اللہ کے مقابلے میں۔ جس کے اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ جب کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن برائی کا بدلہ بس اتنا ہی ہے جتنا اس نے کیا ہے۔ لیکن اگر مظلوم اور وہ شخص جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے معاف کر دے اور صلح کر لے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے، لیکن ظالم کے لیے اللہ کے ہاں کوئی محبت اور پسندیدگی نہیں ہے، اور جس نے اپنے اوپر ظلم کے بعد بدلہ لیا تو ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ الزام تو ان کے اوپر ہوتا ہے جو ظلم ڈھاتے ہیں، زمین میں فساد ناحق برپا کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، لیکن جو معاف کرتے ہیں صبر کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بڑے جی گردے اور عزم والے کام کرنے والے ہیں۔ اب آگے اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کسی کو گمراہ کر دے تو پھر اس کا کوئی حمایتی نہیں ہے جو اسے سیدھے راستے پر لا سکے یا جہنم کے عذاب سے اس کو بچا سکے۔ آخرت میں یہ جو ظالم ہیں، اور ظالم قرآن میں مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کو کہا گیا ہے، کہیں پر شرک و کفر کرنے والے کو ظالم کہا گیا ہے، تو ان الشرک لظلم عظیم فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اسی میں کفر بھی داخل ہے۔ کہیں پر کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کو ظلم کہا گیا ہے، کہیں پر انسان جو خود خطائیں کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، اللہ نے جو عبادات اس کے اوپر فرض کی ہیں ان میں وہ کوتاہی برتتا ہے، تو یہ اس طرح کے گناہ کرنے والے کو بھی ظالم کہا گیا ہے۔ الغرض ہر وہ کام، ہر وہ عمل
جو انسان کے نقصان کا، آخرت میں ناکامی کا سبب بنے، وہ سراسر ظلم ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں سب سے آخر میں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ تو رکھی بات ہے، جو انسان جو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے وہ تو ایسا ہے نہیں کہ اپنے آپ کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہے، اپنی زبان کاٹ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، یا یہ کہ اپنے آپ کو کسی اذیت میں مبتلا کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ظلم ہے جو انسان سے کوتاہیاں اور گناہ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اسے جہنم میں جانا پڑے، یہ ظلم ہے جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ تو جب ظالم عذاب دیکھیں گے، اللہ نے فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ دیکھیے گے ان ظالموں کو کہ جب وہ عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے تو اس وقت یہ کہیں گے کاش اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہو جاتا، مل جاتا تو ہم اس سے بچ جاتے۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ نے یوں ارشاد فرمایا ان کے چاہتوں کے بارے میں کہ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے کاش ہم یہاں سے بچا لیے جاتے، یہاں سے ہمیں کسی طرح نکال دیا جاتا، اور اے کاش ہم نے اپنے رب کی آیتوں کو، اس کی نشانیوں کو جھٹلایا نہ ہوتا، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ یہ اس طرح کے تمنائیں اور آرزویں وہ عذاب جو مستقل ان کو پر آنے والا ہے اسے دیکھ کر کہیں گے۔ کہیں پر یوں فرمایا گیا کہ کافر اور مشرک وغیرہ جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ آپ دیکھیں گے کہ کافر جب عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ ربما اے کاش یود الذین کفروا، وہ لوگ چاہیں گے جو کافر ہیں، وہ کہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش ہم کیا ہوتے؟ مسلمان ہوتے۔ کبھی عذاب کو دیکھ کر کہیں گے یا لیتنا کنت ترابا، اے کاش ہم مٹی ہوتے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ہر طرح کی تمنائیں وہ کریں گے کہ ان کے اوپر سے عذاب کسی طرح ہٹ جائے یا عذاب کا ان کو احساس نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اب وہاں پر صرف عذاب ہی عذاب ہے، اور وہ عذاب جس کا درد ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ جب انہیں جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا تو ان کی نگاہ جھکی ہوئی ہوگی، وہ ذلت کی وجہ سے اپنا سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور عذاب کی طرف کنکھیوں سے پست اور پوشیدہ نگاہوں سے وہ دیکھ رہے ہوں گے، اس امید کے ساتھ کہ وہاں سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے۔ جیسے مجرم کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے اور اسے سزا سنائی جاتی ہے تو اس وقت نگاہ وہ نیچے کیے ہوئے ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں وہ دیکھتا ہے کہ اگر ہم یہاں سے بھاگنا چاہیں تو کیا کوئی راستہ ہے جس سے ہم نکل کے بھاگ سکیں، اور اگر موقع ملتا ہے تو فوراً وہ راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ تو کنکھیوں سے دیکھنے کا مطلب، پوشیدہ اور جھکی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ عذاب سے بچنے کا وہ کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن کوئی راستہ ان کے لیے نہیں ہوگا۔ اس دن اب چاہے تانے کے طور پر کہہ لیجئے یا مومنین جو کامیاب ہو جائیں گے تو فخر کے طور پر وہ کہیں گے، شکر اور تشکر کے طور پر وہ کہیں گے کہ اصل خسارہ اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنا اور اپنے اہل و عیال کا نقصان کر لیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، قودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن جو ہے لوگ بھی ہوں گے اور کیا بولتے ہیں کہ پتھر بھی ہوں گے۔ اب یہ پتھر کون سے ہوں گے؟ وہی جن کی پوجا کی جاتی ہے، جن کو لا کر وہ عبادت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پتھر جہنم میں اگر جائیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پتھروں کو عذاب دیا جا رہا ہے، بلکہ جن کو یہ اپنا معبود سمجھتے تھے، اپنا محافظ سمجھتے تھے، اپنا مددگار سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ رب کے یہاں پہنچ کر یہ سفارش
بن جائیں گے اور سفارش کر دیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ دیکھو تم کو بھی ہم نے جہنم میں ڈال دیا، اور جن کے اوپر تمہیں اعتماد تھا، جن کو تم اپنا معبود سمجھتے تھے، وہ بھی تمہارے ساتھ تمہارے جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، اب ان سے امید لگانا چھوڑ دو۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے ہندوستان میں ایک زمانے میں کیدارناتھ اور دیگر تمام گھاٹیوں پر جب اللہ کا عذاب آیا، وہ بھی سیلاب کا عذاب آیا، پہاڑ پر سیلاب بہت بڑی بات ہوتی ہے، پہاڑ کا ڈوب جانا سیلاب سے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس وقت جب وہ بادل پھٹا اور سیلاب آیا، ہر چیز بہی چلی جا رہی تھی، گھر کے گھر بہہ گئے، گاؤں کے گاؤں بہہ گئے، لوگ اس میں بہہ گئے۔ اس وقت ایک مورتی تھی جو شیو کی مورتی رہی ہو یا جس کی بھی رہی ہو، تو سفید رنگ کی تھی، آج بھی دیکھا جا سکتا ہے نیٹ پر۔ وہ تقریباً اتنی جو ہے وہ پانی کے بہاؤ میں ڈوب گئی تھی مورتی، لیکن بہرحال جمی ہوئی تھی، وہ بہہ نہیں رہی تھی۔ خوب اس کو دکھایا گیا، خوب اسے بتایا گیا کہ یہ دیکھو شیو جی کا کچھ نہیں بگاڑ سکا یہ پانی اور یہ بادل وغیرہ وغیرہ۔ ایک دن 2 دن خوب جو ہے کیا بولتے ہیں کہ چینلوں پر اور نیوز پر اور ساری چیزوں پر اسے دکھایا گیا۔ اللہ رب العزت نے اسے بھی ڈھا دیا۔ اس کے بعد سارے نیوز ختم، ساری خبریں ختم، کیونکہ جن کے اوپر وہ اچھل رہے تھے وہ پتھر، وہ خود بھی بہہ گیا، تو اب وہ چیز ختم ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا میں یہ دکھا دیا کہ دیکھو جن کے اوپر تمہیں اعتماد ہے، ہم نے ذرا سا سیلاب کا عذاب بھیجا، تو جن کے اوپر تمہیں اعتماد ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ تو یاد کرو کہ قیامت کے دن جب تم کو جہنم میں ڈالیں گے اور تمہارے ان معبودوں کو تمہارے سامنے رکھیں گے جن کے اوپر تمہیں اعتماد تھا، تو اس وقت تمہیں کیسے یقین ہوگا کہ یہ تمہارے معبود تھے؟ اس وقت سوائے افسوس کرنے کے اور اپنے نقصان پر کیا بولتے ہیں کہ افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس دن مومنین کہیں گے کہ دنیا کا خسارہ کچھ نہیں ہے، ہمیں مال نہیں ملا، ہمیں دنیا میں اذیت کے ساتھ زندگی گزارنی پڑی، مصیبت کے ساتھ زندگی گزارنی پڑی، ہمیں وہاں کی تمام سہولیات میسر نہیں تھی، تو وہاں کا خسارہ کوئی خسارہ نہیں ہے، خسارہ یہاں کا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب لاحق ہونے والا ہے۔ تو یہ لوگ مومن جو ہیں وہ کہیں گے کہ خسارہ اصل اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنا اور اپنے گھر والوں کا نقصان کر لیا آخرت کے دن، کیونکہ ظالم جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں ہوں گے، عذاب مقیم یعنی باقی رہنے والے عذاب میں ہوں گے، اور پھر ان کا کوئی ولی، کوئی حمایتی نہیں ہوگا جو ان کی مدد کر سکے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کے دل پر اللہ تالا لگا دے، مہر لگا دے، جس کے کانوں میں اللہ ڈانٹ ڈال دے، جس کی آنکھوں پر اللہ پردہ ڈال دے، جس کے دلوں کو اللہ رب العزت دین سے دور کر دے اور بالکل سے اسے سیاہ کر دے، پتھر کر دے، دین کی بات اور اچھی باتیں اسے اچھی نہ لگیں، یقینی طور پر پھر اسے کوئی سوچے کہ ہم ہدایت کا راستہ دکھا دیں، تو کوئی شخص اس کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکتا ہے۔ اگر ہدایت کا راستہ کوئی دکھا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ بس اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اسلام کی طرف، دین کی تعلیم کی طرف پھیر دے، کیونکہ اسی میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کی، یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلبی الی دینک، اے اللہ میرے دل کو، میرے سینے کو اپنے دین کی طرف کیا کرو، پھیر دے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، کیونکہ دل اللہ رب العزت کے 2 انگلیوں کے گویا درمیان میں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اسے پھیرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں فرمایا کہ پروردگار ہم اپنی ذات پر قدرت رکھتے ہیں لیکن دل پر ہمیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے، یہ تیری قدرت میں ہے، یہ تیرے قبضے قدرت میں ہے، تیرے انڈر میں ہے، پروردگار تو اسے بحال فرما، تو اسے برائیوں سے اور دیگر تمام کیا بولتے ہیں کہ ظلم سے اور دنیا کے معاشیات اور نافرمانی سے اللہ اسے محفوظ فرما۔ تو ہم بھی یہی دعا کریں، اللہ رب العزت ہم سب کو کامیاب کرے اور ہمارے دلوں کو اسلام کی طرف اور دین کی طرف پھیر دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔